تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا وسجدا یبتغون من فضل اللہ ورضوانا الی آخر هذه الآیہ. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ و مصفہ و مزکہ کرنے کے لیے، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنانے کے لیے، غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے مدینے کی طرف لو لگا کر گنبد خضرا کو نگاہوں میں سما کر بارگاہ رسول میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں. پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم. حضرات گرامی، معمول اور دستور کے مطابق سب سے پہلے اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب قدیر جل جلالہ اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالن پاک کے صدقے مجھ حق اور سچ بات کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق اور سچ بات سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، آج انشاءاللہ العزیز میں اپنے مطالعے کے مطابق خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق چند معروضات اور چند مفید باتیں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا، اس امید پر کہ آپ حضرات دل کے کانوں سے میری گفتگو کو، میری تقریر کو سماعت بھی فرمائیں گے اور اسے عملی جامہ پہنانے کی بھرپور کوشش بھی کریں گے. اچھی طریقے سے یاد رکھیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی رسول کا نام ہے، اور صحابی کہتے کس کو ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو علماء کرام نے فرمایا صحابی وہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کی اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا ہو تو ان کو صحابی کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی صحابی کا ہے تو وہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بلکہ یوں سمجھ لیں انبیاء کرام کے بعد اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے بڑے ہستی کا نام اگر کسی کا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اس امت کے سب سے بڑے مفتی بھی وہی ہیں، اس امت کے سب سے بڑے عالم بھی وہی ہیں، اس امت کے سب سے بڑے صوفی بھی وہی ہیں، اور اس امت کے سب سے بڑے محدث اور مفسر بھی وہی ہیں. حضرات گرامی، صحابہ کا مقام اور مرتبہ بہت ہی عرف و اعلیٰ ہے، بہت ہی بلند و بالا ہے. جا بجا مقامات پر رب قدیر جل جلالہ نے قرآن پاک میں ان کی شان، ان کی عظمت کو اجاگر فرمایا ہے. چنانچہ پارہ نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. بے شک اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. اور یہ مقام، یہ مرتبہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر موجود ہے، اللہ کی خشیت موجود ہے، اللہ کا خوف موجود ہے. اسی طریقے سے ایک اور مقام پر رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون الی آخر هذه الآیہ۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا، ان الذین قالوا، بے شک جنہوں نے یہ کہا، ربنا اللہ، اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جبل شامک کی طرح، چٹان اور پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے، قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر آسمان سے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ آگے فرماتا ہے نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہے، نہ ہی انہیں کسی چیز کا غم ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور دنیا کی زندگی میں بھی ہم ان کے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی ہم ان کے مددگار ہیں۔ یعنی اسلام لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، ہزاروں تکالیف کے باوجود، ہزاروں مصائب کے باوجود، ہزاروں پریشانیوں کے باوجود جو اسلام پر ثابت قدم رہتے ہیں اور اسلام سے بالکل ہٹنے کی کوشش نہیں کرتے، ایسوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم دنیا میں بھی ان کے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی ہم ان کے مددگار ہیں، اور وہ جنتی ہیں، اور پھر نہ انہیں دنیا میں کسی چیز کا خوف ہے، نہ آخرت میں کسی چیز کا غم ہے۔ اب اگر اس آیت کی روشنی میں ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو بہت مارا گیا، بہت ستایا گیا، بہت پریشان کیا گیا، بلکہ یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں مکہ المکرمہ کی سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تشریف لائیے، ہم مطاف میں چلتے ہیں، خانہ کعبہ کا جہاں طواف کیا جاتا ہے وہاں چلتے ہیں، اور وہاں حضور کو ساتھ لے جانے کے بعد سارے مکہ والوں کو ابوبکر صدیق مخاطب کر کے بلاتے ہیں، او مکہ والو ادھر آؤ، او خاندان قریش ادھر آؤ۔ جب مطاف میں طواف کرنے کی جگہ پر سارا مکہ جمع ہوتا ہے، مرد و زن بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، سارے مکہ والے موجود ہیں، اللہ اکبر، سیدنا ابوبکر صدیق اپنا چہرہ حضور کی طرف کرتے ہیں، اپنی پیٹھ خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں، اور مکہ والوں سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں مکہ والوں یہی خاتم الانبیاء ہیں، یہی سید الانبیاء ہیں، یہی سید البشر ہیں، یہی جان کائنات ہیں، یہی اللہ کے محبوب اعظم ہیں، یہی محمد الرسول اللہ ہیں۔ مکہ کی سرزمین پر یہ پہلے صحابی رسول ہیں جو مطاف میں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے دیواروں کے سامنے کھڑے ہو کر اہل مکہ کے سامنے نبی کی شان بیان کر رہے ہیں، نبی کی عظمت کا خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب جناب صدیق اکبر نے مکہ والوں کے سامنے میرے نبی کی عظمت کا خطبہ پڑھا تو اللہ مکہ والوں نے جناب صدیق پر حملہ کیا اور خوب جو ہے ان پر زد و کوب کیا، ضرب کی برسات ہونے لگی۔ کچھ لوگوں نے مل کر صحابہ نے حضور نبی پاک کو وہاں سے ہٹایا اور گھر تک پہنچا دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور پھر آپ کو اٹھا کر کے گھر لایا گیا۔ اب سیدنا صدیق اکبر کے گھر والوں نے یہ قسم کھائی، یہ بات کہی، اگر یہ بچ جاتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، ہم ان کی تیمارداری کریں گے، ان کی عیادت کریں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ وفات پاتے ہیں تو جن لوگوں نے انہیں مارا ہے ہم ان سے ان کا بدلہ ضرور لیں گے۔ چارپائی پر جناب صدیق اکبر لیٹے ہوئے ہیں، ماں سرہانے کھڑی ہے، والد کھڑے ہیں، خاندان کے افراد موجود ہیں، کئی گھنٹوں تک ابوبکر صدیق بے ہوش ہیں۔ آپ ذرا سوچیے اور اندازہ لگائیے، جب کئی گھنٹوں کے بعد ابوبکر صدیق کو ہوش آتا ہے، ماں نے کہا بیٹا دودھ پی لو، ماں نے کہا بیٹا کئی گھنٹوں کے بھوکے اور پیاسے ہو، کچھ کھا لو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق ہے دودھ کا پیالہ ہٹاتے ہیں اور اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کے پوچھتے ہیں ماں کھانا پانی چھوڑو، دودھ چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ میرے محبوب محمد الرسول اللہ کیسے ہیں، میرے آقا محمد عربی کیسے ہیں؟
اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سننا تھا، جو رشتہ دار تھے، جو خاندان کے افراد تھے، وہ یہ کہہ کر کے پلٹ گئے، ہمیں تو ان کی فکر پڑی ہے اور یہ کسی اور کی فکر کرتے ہیں، سارے لوگ چلے گئے۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں کی ممتا کا کوئی جواب نہیں ہے، ماں کی محبتوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ سب چھوڑ سکتے ہیں، ماں اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑتی۔ بیٹا چاہے کیسا بھی ہو، ساری دنیا نفرت کر سکتی ہے، کسی کا بیٹا کالا ہو، کسی کا بیٹا اندھا ہو، کسی کا بیٹا لنگڑا ہو، کسی کا بیٹا اپاہج ہو، دنیا اس سے نفرت کر سکتی ہے، لیکن جب اس کی ماں اسے دیکھے گی، اس سے نفرت نہ کرے گی، بلکہ گود میں اٹھا کر کے کبھی اس کا ماتھا چومے گی، کبھی اس کے رخسار چومے گی، اور یہ کہتی بھی نظر آئے گی، میرا چاند تو کہاں تھا، میرا ہیرا تو کہاں تھا، میرا سونا تو کہاں تھا، میری دولت تو کہاں تھا۔ بیٹا چاہے کیسا بھی ہو، ماں کو بے پناہ محبت ہوتی ہے، اس لیے کہ ماں نے 9 مہینے جو اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ خیر ماں کی محبتوں کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، ماں کی ممتا کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، جب جانوروں کے اندر ماں کی ممتا یہ ہے تو پھر انسان تو انسان ہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، جب مرغی کے بچے کو کوا اٹھا لے جاتا ہے تو مرغی پرے پرواز نہیں رکھتی ہے، اڑنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، اس کا شمار پرندوں میں نہیں ہوتا ہے، لیکن مرغی بھی اپنے بچے کو بچانے کے لیے دور تک کا سفر کرتی ہے، کوے کا پیچھا کرتی ہے، اور چیل پرندوں سے وہ لڑ کر کے اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے، مرغی ایک جانور ہے، عقل سلیم اس کے پاس نہیں ہے، جب اس کے اندر اپنے بچے کی یہ ممتا ہے، یہ محبت ہے، تو پھر تمہاری اور ہماری ماؤں کے پاس، ماں کے پاس اپنے بچوں کی کتنی محبت ہوگی، کتنا پیار ہوگا۔ یہ اور بات ہے، ہماری قوم کے نوجوان ان کی محبتوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، ان کے پیار کا خیال نہیں رکھ پاتے ہیں، جس کی وجہ سے ماں کو در در کی ٹھوکریں کھانا پڑ رہا ہے۔ المختصر، والد صاحب بھی چلے گئے، رشتہ دار بھی چلے گئے، ہمیں تو ان کی فکر ہے، یہ کسی اور کی فکر کرتے ہیں۔ ماں سراہنے کھڑی ہے، ماں منانے کی کوشش کرتی ہے، بیٹا تم پر بڑی ضرب کاری ہوئی ہے، بڑا زد و کوب کیا گیا ہے، بہت پیٹا گیا ہے، تم کئی گھنٹوں کے پیاسے تھے، لو کچھ پانی پی لو، دودھ پی لو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، ماں مجھے میرے رب کی عزت کی قسم ہے، جب تک میں اپنے ان آنکھوں سے اپنے یار کو نہیں دیکھتا میں دودھ نہیں پی سکتا، اپنے محبوب کو نہ دیکھ لوں میں دودھ نہیں پی سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں نے بھی تو اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا تھا۔ ماں نے کہا، بیٹا مجھے تو نہیں معلوم وہ کہاں ہیں، ان کی حالت کیسی ہے، ان کی کیفیت کیسی ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا، میری امی جان عمر ابن خطاب کے جو بیٹے ہیں عمر، ان کی بہن ام جمیل ہے، خطاب کی بیٹی ام جمیل ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ انہیں بلا کر کے لائیں، انہیں حضور کا ضرور پتہ معلوم ہوگا، حضور کے بارے میں وہ ضرور جانتی ہوگی۔ ام جمیل بلائی گئی، ام جمیل آتی ہے، چارپائی پر لیٹے لیٹے سیدنا صدیق اکبر نے ام جمیل سے پوچھا، بتاؤ آقا کیسے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی طبیعت کیسی ہے، کئی لوگوں نے ان پر تو حملہ نہیں کیا ہے۔ حضرت ام جمیل نے ماں کی طرف اشارہ کیا آنکھوں کا، کہ تمہاری ماں سن رہی ہے، تمہاری ماں دیکھ رہی ہے، وہ بھی موجود ہے، میں کیسے بتا سکتی ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا، نہیں میری ماں میری طرف ہے، بتاؤ میرے آقا کہاں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے رسول کے بارے میں ام جمیل نے کہا، فلاں مکان پر حضرت مختار کائنات تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے، حضور پر کسی نے حملہ نہیں کیا ہے، حضور محفوظ ہیں۔ سرکار حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، مجھے لے کر کے چلو، اب اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، سیرت کی کتابیں پڑھے۔ ام جمیل کے کندھے پر، اپنی ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر زمین کو گھسیٹتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق حضرت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آقا تشریف فرما ہے، جیسے ہی دیکھا میرے محبوب آ رہے ہیں، ابوبکر صدیق آ رہے ہیں، میرا غلام آ رہا ہے، میرے صحابی آ رہے ہیں، حضور اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھ کر کے ابوبکر صدیق کو اپنے سینے سے لگا لیا، گلے سے لگایا اور کہا، ابوبکر کیا حالت ہے، طبیعت کیسی ہے؟ جناب صدیق اکبر نے کہا، یا رسول اللہ اگر آپ صحیح سلامت ہے تو ابوبکر کا سب کچھ سلامت ہے۔
یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اسلام لانے کے بعد اللہ رب العالمین اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کر لینے کے بعد، ہزاروں تکالیف کے باوجود جو اسلام پر قائم رہے، ان پر اللہ کے رحمتوں کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اللہ کہتا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی ان کے دوست ہیں اور آخرت میں بھی ان کے دوست ہیں۔ آج ہم اپنا تھوڑا سا جائزہ لے لیں، ہم اپنا احتساب کریں، تھوڑی سی پریشانی آ گئی، اسلام کے خلاف، خدا کے خلاف، پیغمبر خدا کے خلاف ہماری زبانیں چلنے لگتی ہیں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، میں آپ کے سامنے ہزاروں صحابہ اور صحابیات کی زندگی اور ہسٹری پیش کر سکتا ہوں۔ ان کی انگلیاں کاٹی گئی، ان کے ہونٹ کاٹے گئے، گرم گرم انگاروں پر انہیں لٹایا گیا، انہیں ان کے بیوی بچوں سے جدا کیا گیا، ان کا مال سب کچھ چھینا گیا، لیکن پھر بھی وہ یہی کہتے رہے سب کچھ چھوٹے تو چھوٹ جائے، در مصطفیٰ چھوٹنے نہ پائے، بارگاہ رسول چھوٹنے نہ پائے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی امیر مل گیا، مسجد چھوٹ گئی، کوئی دنیا دار مل گیا، سنت چھوٹ گئی، کوئی کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ہم نے سنتوں کو پسے پشت ڈال دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا بیچ میں رک کر کے میں ایک صحابی کی بات آپ کو بتاؤں، جن کا ایمان اتنا مضبوط تھا، ایمان اتنا مضبوط تھا، ایمان اتنا مضبوط تھا، دولت لٹ جائے تو لٹ جانے دو، گھر بار چلا جاتا تو چلے جانے دو، بیوی بچے جدا ہوتے تو ہو جانے دو، مگر مصطفیٰ کا در چھوٹنے نہ پائے، مصطفیٰ کا دامن ہاتھ سے نکلنے نہ پائے۔ حضرت مصعب ابن عمیر ہیں، حضرت سہیب رومی ہیں، حضرت ابو سلمہ ہیں، تاریخ میں ان صحابہ کی زندگی پڑھیں جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم حضور کی محبت میں چہرے پر داڑھی کے یہ بالوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، ہم حضور کی محبت میں سر کے بال نکال کر کے پھینک نہیں سکتے، لیکن قربان جائیے ان کی محبتوں پر، قربان جائیے ان کے عشق پر، سب کچھ چھوڑنا گوارا کیا، در مصطفیٰ کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کون ہیں؟ یہ مکہ کے وہ صحابی ہیں جو اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے ہیں، اور اتنے امیر تھے کہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ آج سے 1450 سال پہلے مکہ میں چلتے تھے تو 200 غلام ان کے آگے پیچھے چلا کرتے تھے، 200 غلام، اور بڑے رئیس کے بیٹے تھے۔ پابندی تھی حضرت مصعب ابن عمیر پر کہ جو کپڑا ایک مرتبہ پہن لیں دوسری مرتبہ پہننے کی اجازت نہیں ہے، اتنے امیر تھے۔ تاریخ اور سیرت کی ہر کتاب میں آپ کو ملے گا یہ جملہ کہ پورے مکہ میں ان سے بڑھ کر قیمتی کپڑا کوئی نہیں پہنتا تھا، ان سے زیادہ قیمتی عطر کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، اتنا خوشبودار عطر یہ استعمال کرتے۔ اور جب یہ مکہ کی گلیوں سے گزرتے تو گھر میں بیٹھی ہوئی عورتیں جان جاتی خوشبو کو سن کر ہو نہ ہو عمیر کا بیٹا مصعب جا رہا ہے، اور اتنے حسین اور جمیل تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ گھر کی کھڑکیوں سے جھانک جھانک کر مصعب ابن عمیر کو عورتیں دیکھتی تھی، بڑے خوبصورت تھے۔ لیکن گھومتے ایک مرتبہ میرے آقا کی بارگاہ میں آ گئے، اور ان کی جوانی اللہ اکبر بڑی زبردست جوانی تھی۔ جب میرے ربی کے رخ والضحا کو دیکھا، اللہ اکبر، یہ ان کا دل قربان ہو گیا، یہ قربان ہو گئے۔ اور جانتے ہیں میرے نبی سے خوبصورت کائنات میں رب نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، ان سے بڑا خوبصورت کائنات میں اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ کوئی بھی اپنی جگہ کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، اللہ اکبر، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار اس حوالے سے بے شمار ہیں، قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ جب یہ حضور کی بارگاہ میں گھومتے آ گئے، اپنا دل دے بیٹھے اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، اور پھر جیسے ہی گھر پہنچے والدہ کو اطلاع دی، میری ماں میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ماں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، بہت سمجھانے کی کوشش کی، ذرا وہ لوگ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، جو گناہ کرنا تو منظور کر
ہوتا ہے انہیں، لیکن سنت پر عمل کرنے میں انہیں شرم آتی ہے۔ ذرا وہ لوگ غور سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ میرے کچھ نوجوان بھائی مسجد میں نہ آ کر اگر گلیوں میں کھڑے باتیں کر رہے ہو تو وہ بھی غور سے سن لے۔ گناہ ہم سے نہیں چھوٹتے، سنت بہت آسانی سے چھوٹ جاتی ہے۔ بیٹھ کر کے پانی پینے میں شرم آتی ہے، داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے، نبی کی سنت کو عملی جامہ پہنانے میں ہمیں شرم آتی ہے، نبی کی سنت کو زندہ کرنے میں ہمیں شرم آتی ہے، اور بہت ہی سادگی کے ساتھ نکاح اور شادی اور ولیمہ کرنے میں ہم جھجک محسوس کرتے ہیں۔ سنت کے مطابق نکاح کرنے کی بجائے مغربی فکر اور کلچر میں ہم ڈوب کر کے شادی کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے۔ ذرا وہ لوگ توجہ کے ساتھ سنیں، غور سے سنیے گا۔ اللہ اکبر۔ ماں سے کہا ماں میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے۔ ماں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، 3 دن تک مسلسل سمجھاتی رہی، محمد کا دامن چھوڑ دو، محمد کا نام لینا چھوڑ دو، محمد کی تعریف کرنا چھوڑ دو۔ لیکن مصعب ابن عمیر ایک ہی بات کہتے، میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب دیکھا کہ بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ماں نے کہا بیٹا اگر بات ایسی ہے تو اب تیرے پاس آخری بات یہ ہے، یا تو تم مجھے اختیار کرو یا محمد کو اختیار کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصعب ابن عمیر نے کہا ماں میں سمجھانے کی بہت کوشش کر رہا ہوں، لیکن اگر تو پھر بھی میرے آقا محمد عربی کے مقابلے میں آنا چاہتی ہے تو سن لے، میں تجھ جیسے ہزاروں ماؤں کو محمد کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو نے تجھ جیسی ہزاروں ماؤں کو قربان کر سکتا ہوں، چھوڑ سکتا ہوں، لیکن میں محمد کو چھوڑ نہیں سکتا۔ جب اتنی بڑی بات مصعب ابن عمیر نے کہی تو ماں نے کہا بیٹا تو پھر میرے گھر سے نکل جا۔ جب اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے تو مصعب ابن عمیر کی ماں نے کہا بیٹا یہ سواری میری ہے، یہ نوکر سب کچھ میرے ہیں، یہ سب کچھ دے کر کے جاؤ۔ سب کچھ دے دیا۔ حد تو یہ ہے مصعب ابن عمیر جب گھر سے نکلے تو اللہ اکبر، ماں نے کہا بیٹا یہ جو تمہارے بدن پر قیمتی لباس ہے یہ بھی میری امانت ہے، میری دولت ہے، میں نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے، یہ بھی اتار کر کے دے دو۔ سیرت کی کتابوں میں مورخین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، مصعب ابن عمیر نے اپنے قیمتی کپڑے اتار دیے، ٹاٹ کے پتوں کو اوڑھ لیا، سب کچھ دے کر ننگے پیر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، جیسے مصعب ابن عمیر کو آتا ہوا دیکھا اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، مصعب ابن عمیر کو گلے سے لگاتے ہیں اور صحابہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں میرے غلاموں یہ وہی عمیر کا بیٹا مصعب ہے جو مکہ میں سب سے زیادہ قیمتی خوشبو کا استعمال کرتا تھا، سب سے زیادہ قیمتی کپڑوں کا استعمال کرتا تھا، اور اس کے آگے پیچھے کئی نوکر اور خدام چلا کرتے تھے، لیکن میری محبت نے اسے ٹاٹ کے پتے پہننے پر مجبور کیا ہے۔ آپ ذرا سوچو مسلمانوں، آج ہم سے نیند نہیں چھوٹتی ہے، آج ہم سے عیاشی نہیں چھوٹتی ہے، آج ہم سے گناہ نہیں چھوٹتا ہے، لیکن یہ مصعب ابن عمیر نوجوان تھے جنہوں نے نبی کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا، لیکن نبی کی بارگاہ چھوڑنا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ انہی کے بارے میں تو قرآن میں رب کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ آسمان سے رحمت کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ بس ایک اور صحابی کی بات بتا کر میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ یہ تو مصعب ابن عمیر تھے، ایک اور صحابی رسول ہیں، وہ یمن سے آتے ہیں، تجارت کے سلسلے میں آتے ہیں، سویب رومی ہیں، روم سے آتے ہیں، تجارت کے سلسلے میں آتے ہیں، مکہ آتے ہیں۔ جب روم سے چل کر مکہ آئے تو مکہ کی سرزمین پر نہ ان کا خود کا مکان ہے، نہ خود کی دکان ہے، نہ خود کا کاروبار ہے، نہ خود کا بزنس ہے، کچھ نہیں ہے۔ بڑے قلاش تھے، بڑے مفلس تھے، بڑے حالات کے شکار تھے۔ مکے میں رہ کر انہوں نے کاروبار کرنا شروع کیا، اللہ نے ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائی، اللہ نے ان کی تجارت میں برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی کہ خود کا مکان ہو گیا، خود کی دکان ہو گئی، ایک کے بجائے 2-3 دکان ہو گئے۔ اللہ اللہ، یہاں تک کہ وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آئے، سویب رومی حاضر ہوئے، نبی کے چہرے کو دیکھا، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد آقا مکہ چھوڑ کر جب مدینہ تشریف لے گئے، ہجرت کر گئے، اب سویب رومی حضور کے بغیر جینا نہیں چاہتے تھے، حضور کے بغیر زندگی اچھی نہیں لگتی تھی، حضور کے بغیر زندگی میں کوئی مزہ نہیں تھا، مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، ابھی مکہ کی سرحدوں کو پار نہیں کیا تھا، مکہ کے ظالموں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے کہا سویب رومی جب تو روم سے چلا تھا بڑا
فقیر تھا، بڑا غریب تھا، بڑا قلاش اور مفلس تھا۔ سیرت رسول اکرم اٹھائیے، چھوٹی سی کتاب سے لے کر بڑی سی بڑی کتاب کو اٹھائیے، صہیب رومی کا یہ واقعہ، یہ ایمان افروز داستان جب بھی کوئی عاشق پڑھتا ہے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ، حضور کی محبت میں کیسی قربانی انہوں نے دی ہے، آج ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے اسلام آج ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ہماری مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہے۔ کتنی عظیم قربانیاں دی ہے۔ ابھی مکہ کی سرحدوں کو انہوں نے پار نہیں کیا ہے، شہر مکہ سے باہر نہیں ہوئے ہیں، لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ مکہ والوں نے کہا صہیب رومی، جب تم روم سے آئے تھے بڑے قلاش تھے، بڑے مفلس تھے، حالات کے شکار تھے، یہاں آ کر کاروبار شروع کیا، بہت کچھ کما لیا ہے، اب بہت کچھ کما لینے کے بعد محمد کے پاس جا رہے ہو تاکہ انہیں دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صہیب رومی نے کہا اے مکہ والو، اگر میں اپنا مکان تمہیں دے دوں کیا جانے دو گے؟ کہاں جانے دیں گے۔ کہا اگر اپنی دکان دے دوں تو جانے دو گے؟ کہاں جانے دیں گے۔ صہیب رومی نے کہا مکہ کے سرزمین پر جتنے میرے مکانات ہیں، جتنی میری دکانیں ہیں، سب لے لو، مگر مجھے مکہ چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں جانے کی اجازت دے دو، مجھے آزاد کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج عیاشی کی راتیں گزارنے والے، خاص طور پر میری قوم کے باقی نوجوانوں، سنو سنو، آج نبی کی سنت پر عمل کرنے کی بات آئے، ہم ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نماز کو بلایا جائے یا محفلوں میں مدعو کیا جائے۔ ایک حافظ قرآن نے برجستہ مجھ سے کہا، ہم نے چند دنوں پہلے یہاں محفل رکھی تھی، 31 نائٹ کے نام پر لوگ خرافات نہ کریں، بے حیائیوں کا ارتکاب نہ کریں، گناہوں میں اپنی رات نہ گزاریں، اللہ کی نافرمانی میں اپنی رات کو نہ گزاریں، بلکہ اللہ کے گھر میں آئے، نبی کی باتیں سنیں، نبی کی نعتیں سنیں۔ ایک حافظ قرآن نے الحمدللہ، جن کے سینے میں الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن پاک محفوظ ہے، انہوں نے برجستہ یہ جملہ کہا، حضرت بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ نے جمعہ میں زوردار اعلان کیا، مغرب میں اعلان کیا، عصر میں اعلان ہوا، ظہر میں اعلان ہوا، اور پھر فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے سے اسٹیٹس رکھا گیا اور تشہیر کی گئی پروگرام کے حوالے سے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے 80% مسلم آبادی ہے لیکن مسجد نہیں بھر پاتی ہے۔ کتنا کمزور ہو گیا ہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کٹوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دکان پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن مسجد آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ میں نے برجستہ اس حافظ قرآن سے کہا بھائی بلانا ہمارا کام ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، 10 لوگ بھی آ جائیں تو سبحان اللہ، 20 لوگ بھی آ جائیں تو ماشاء اللہ، جتنے آ جائیں الحمدللہ، ہم تو کسی کو گھسیٹ کر کے تو نہیں لا سکتے، یہ وہی آئے گا جسے رب چاہتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے، جسے رسول بلا لے، وہی محفلوں میں آتے ہیں، اللہ کے گھر کا وہی مہمان بنتا ہے جسے میرا رب اپنا مہمان بنانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی گھنٹہ بیٹھتا ہے، کوئی 2 گھنٹہ بیٹھتا ہے، میرا رب جتنا چاہتا ہے اسے اپنے گھر کا مہمان بناتا ہے۔ کوئی نوجوان یہ نہ سوچے اعلان ہوا، حضرت نے دعوت دی، حضرت نے کہا چلو چلو مسجد چلو، میں چکمہ دے کر کے آ گیا، میں الو بنا کر کے چلا گیا۔ وہ ادھر سے ایسے نوجوانوں کو بھی میں جانتا ہوں جن کو میں نے مسجد کے اس گیٹ سے داخل کیا ہے، وہ اس گیٹ سے نکل گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے اپنے ان ماتے کے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سنیے 24 گھنٹے اللہ کا غضب ان پر کس طرح برس رہا ہوتا ہے، اللہ کا قہر کس طرح ان نوجوانوں پر نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ مسجد سے داخل ہوئے اور یہ مسجد سے نکل گئے۔ اللہ اتنا بھی نہیں چاہتا کہ مسجد کے اندر آ جائیں، اللہ کا گھر ہے، وہ جسے چاہے مہمان بنائے، جسے چاہے اپنے گھر سے دور رکھے۔ یہ آج ہمارا حال ہے، لیکن ان صحابہ کی قربانی دیکھے۔ حضرت صہیب رومی ہے، کہا میرا مکان لے لو، میری دکان لے لو، لیکن مجھے محمد کی بارگاہ میں جانے کی اجازت دے دو۔ سب کچھ دے دیا۔ ظالموں نے کہا اے رومی، صہیب رومی، ایک کام کرو، جس سواری پر سوار ہو کر جا رہے ہو نا، یہ سواری بھی ہمیں دے دو۔ کہا سواری بھی لے لو۔ اتنے سنگ دل پتھر دل انسان تھے۔ کہا صہیب رومی، یہ جو چپل پہنے ہو نا، یہ چپل بھی اتار کر کے دے دو۔ سواری لے لی گئی، اللہ اکبر، چپل بھی اتار لیے گئے، دکان مکان سب کچھ لے لیا گیا، اور پھر پیدل چل کر مکہ کی اس گرمی کو بھی یاد کرے۔ وہ پہاڑوں کی سرزمین ہے، وہ پتھروں کی سرزمین ہے، وہاں کی گرمی آج بھی محسوس کی جاتی ہے۔
اور آج سے 1450 سال پہلے کی جو گرمی تھی، بغیر چپل کے مکہ سے مدینے کا سفر صہیب رومی نے کیا تھا۔ کس کی محبت میں؟ گناہوں کی محبت میں تو نہیں، کسی ہیرو اور ہیروئن کی محبت میں تو نہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں انہوں نے یہ سفر کیا تھا۔ صہیب رومی آتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، اپنی پوری داستان سناتے ہیں۔ آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ صہیب رومی نے اپنی تجارت میں بہت بڑا نفع حاصل کیا ہے، بہت بڑی تجارت انہوں نے کی ہے، دکان دے دیا، مکان دے دیا، سواری دے دی، دولت دے دی، چپل دے دیے، سب دے دیا، لیکن نبی کو دینا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ بہت بڑا انہوں نے نفع کمایا۔ کیا آج ایسی قربانی ہمارے اندر بھی ہے؟ انہی صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے رحمتوں کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم دنیا میں بھی ان کے دوست ہیں اور آخرت میں بھی ان کے دوست ہیں، اور یہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ بات طویل ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مار کھانا گوارا کیا، بھوک گوارا کیا، بھوک پیاس کو گوارا کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا، سب کچھ برداشت کیا، اور برداشت کرنے کے بعد یہ سب کچھ برداشت کیا، لیکن نبی کی بارگاہ چھوٹ جائے یہ انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ اور جانتے ہیں عشق میں مار کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، محبت میں مار کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی کی ترجمانی میرا امام یوں کہتا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، ارے جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ عمر ابن خطاب کو مارا جاتا تھا، ابو جہل نے آ کر کہا کہ چھوڑ دو، میں نے امان دے دی عمر کو، تو عمر ابن خطاب کہتے ابو جہل تیری امان میں تیرے منہ پہ مارتا ہوں، کہو ان سے مجھے وہ مارے، اس لیے کہ حضور کی محبت میں زخم کھانے کا جو مزہ ہے وہ عاشق ہی محسوس کر سکتا ہے، وہ دیوانہ ہی محسوس کر سکتا ہے۔ لیکن ہم کس بات کے عاشق ہیں؟ میں آپ کو آپ کی داد لینے کے لیے نہیں، ہم کس بات کے عاشق ہیں؟ بستر ہم سے نہیں چھوڑتا، مسجد کو ہم آنا نہیں چاہتے، نبی کی سنت کو ہم عملی جامہ پہنانے کی کوشش نہیں کرتے، کس بات کے ہم عاشق ہیں؟ کس بات کے ہم غلامی رسول کا دعویٰ کرتے ہیں؟ یقیناً سب عاشق رسول ہیں، سب غلامی مصطفیٰ ہیں، اور سب کے دلوں میں حضور کی محبت ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن ہر مسلمان کو بحیثیت مسلمان، ہر مومن کو بحیثیت مومن اتنا تو کم سے کم اپنا احتساب کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ میں داڑھی کے بال اپنے چہرے پہ نہیں چھوڑ سکتا، میں فجر میں اٹھ نہیں سکتا، میں مسجد کو آباد نہیں کر سکتا، میں بیٹھ کر کے پانی نہیں پی سکتا، میں خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتا، میں نبی کی نعت نہیں سن سکتا، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چل نہیں سکتا، تو پھر میری محبت کس بات کی ہے؟ میرا عشق کس بات کی ہے؟ کس بات کا ہے؟ میری غلامی کس بات کی ہے؟ افسوس افسوس، آج یہودیوں کے پیچھے چلنے میں مزہ آتا ہے، نصرانیوں کے پیچھے چلنے میں مزہ آتا ہے، مغربی فکر اور مغربی کلچر کو اپنانے میں اچھا لگتا ہے، لیکن حضور کی بات آتی ہے تو لوگ جو ہے نا وہ چہرہ جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ اللہ کو مرنے کے بعد کیا منہ دکھائیں گے، نہ معلوم یہ قبر میں رسول اللہ کو کیا چہرہ دکھائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونے عمل ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ آپ ذرا سوچئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بے شمار گوشے ہیں، ان کے عشق کا کوئی جواب نہیں ہے، ان کے خوف خدا کا کوئی جواب نہیں ہے، اتباع رسول کا کوئی جواب نہیں ہے، رسول سے جو ان کی چاہت تھی اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر ان تمام عناوین پر گفتگو کی جائے اس کے لیے کافی وقت درکار ہے، بس میں ایک دو جملے عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کون ہے؟ حضرت محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ ہر وصف کے جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر وصف کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، یعنی صرف وہ نبی نہیں بن سکتے، باقی ہر کمال، ہر خوبی، ہر اچھائی ابوبکر صدیق کے اندر ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کے اندر ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں الملفوظ کتاب رکھی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے سوال ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے آپ کا مذہب کیا تھا؟ آپ کا مذہب کیا تھا؟ بہت سارے ایسے ہیں جو پہلے غیر مسلم تھے، بعد میں ان تک اسلام پہنچا، اور اسلام پہنچنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے کہ قبول اسلام سے پہلے کبھی بھی انہوں نے کسی بت کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکائی ہے، کبھی کسی غیر اللہ کے سامنے انہوں نے اپنا ماتھا نہیں ٹیکا ہے ہمیشہ، بلکہ اس میں اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہے 4 سال کی عمر میں، صرف 4 سال کی عمر میں، سوچئے 4 سال کی عمر میں، 4 سال کی عمر میں ان کے والد ابو قحافہ، یہ باضابطہ طور پر جو بت خانہ ہے نا
اس کی نگرانی کرتے تھے، بتوں کا خیال رکھتے تھے، جھاڑو پوچھا لگاتے تھے۔ اور ابو قحافہ 4 سال کی عمر میں جناب صدیق اکبر کو لے گئے بت خانے میں، اور لے جانے کے بعد کہا بیٹا یہ تمہارے معبود ہیں، انہیں سجدہ کرو، انہیں سجدہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بتوں سے مخاطب ہو کر کے فرمایا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ۔ بھلا ایک پتھر انسان کو کھانا کیسے کھلا سکتا ہے؟ جناب صدیق اکبر نے فرمایا مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ۔ تو بھلا ایک پتھر پانی کیسے پلا سکتا ہے؟ جناب صدیق اکبر نے کہا مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، مجھے کپڑا پہناؤ۔ بھلا ایک پتھر انسان کو کپڑا کیسے پہنا سکتا ہے؟ اور پھر جب آپ نے دیکھا نہ یہ کھانا کھلاتا ہے، نہ پانی پلاتا ہے، نہ کپڑا پہناتا ہے، 4 سال کی چھوٹی سی عمر میں جناب صدیق اکبر نے ایک پتھر اٹھایا اور بتوں کو مار دیا۔ یہ منظر دیکھ کر جناب صدیق اکبر کا والد ابو قحافہ وہ جلال اور غصے میں آ گئے، اور جلال کا اظہار کرتے ہوئے گھسیٹ کر کے گھر لائے، اور اپنی بیوی سے کہا دیکھو اس کی ہمت تو دیکھو کہ 4 سال کی چھوٹی سی عمر میں یہ ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے، پتھر مارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں نے کہا اس ابو بکر کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اس لیے کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو غیب سے آوازیں آتی تھی۔ کیا آتی تھی؟ کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ محمد رسول اللہ کا سب سے بڑا ساتھی کہلائے گا، سب سے بڑا ساتھی کہلائے گا۔ پتہ نہیں اس کی کیا بات ہے، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب میرے نبی کی ولادت ہوئی، اور نبی کی ولادت کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق تک اسلام پہنچا اور جناب صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے بتایا نہیں، خود میرے نبی فرمایا کرتے تھے ابو بکر وہ 4 سال کا واقعہ تمہیں یاد ہے؟ جب تم 4 سال کی تمہاری عمر تھی وہ تمہیں واقعہ یاد ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں یا رسول اللہ وہ واقعہ مجھے یاد ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ کہا مجھے ابھی بھی جبرائیل بتا کر کے گئے ہیں، جبرائیل بتا کر کے گئے ہیں، جبرائیل بتا کر کے گئے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیے، آپ ذرا سوچئے قبول اسلام سے پہلے بھی وہ ہمیشہ خدا کو مانتے تھے، کبھی غیر اللہ کے سامنے آپ کی پیشانی نہیں جھکی، ہمیشہ خدا کی عبادت کرتے رہے۔ وہ جناب صدیق اکبر، اے میری قوم کے نوجوانوں، آج ان کا کردار ہمیں اچھا کیوں نہیں لگتا ہے؟ آج ان کا کیریکٹر ہمیں اچھا کیوں نہیں لگتا ہے؟ آج ان کی تہذیب ہمیں اچھی کیوں نہیں لگتی ہے؟ آج ان کے راستے پر چلنا ہمیں اچھا کیوں نہیں لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے تو یہ دنیا دار ہمیں اچھا لگتے ہیں۔ یاد رکھیں اچھی طریقے سے، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اسلام آج ہمارے گھروں میں ہے، قرآن آج ہمارے گھروں میں ہے، آج مسلمان ہمارے بچے ہیں۔ اگر ہم نے اس اسلام کو ضائع کرنے کی کوشش کی یا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، قیامت کے دن بہت بڑا سوال ہم سے ہوگا۔ آج آپ اخبار پڑھیں، پرسوں کی محفل میں نے کہا تھا فلسطینی مسلمانوں پر ہونے والے ظلم اور تشدد کو دیکھ کر، ان کے حوصلے اور ان کی بلندی اور ان کے استقامت فی الدین کو دیکھ کر، آسٹریلیا کی 30 عورتوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ اخبار کی رپورٹ میں نے آپ کو بتائی، اور انہی کے حوصلوں کو دیکھ کر، اسلام کی سچائی کو دیکھ کر، 40 سال سے ایک پادری جو وہ اپنے گرجا گھر میں عبادت کرتا تھا، 40 یا 45 سال کے بعد اس نے دیکھا کہ اسلام سچا مذہب، قرآن کو پڑھا، اسلام کو اس نے قبول کر لیا ہے۔ یہ بھی تازہ ترین خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دنیا اسلام کو پڑھ رہی ہے، اسلام سے قریب ہو رہی ہے۔ دنیا قرآن کو پڑھ رہی ہے، اسلام میں داخل ہو رہی ہے۔ دنیا مظلوم مسلمانوں کے حالات اور ان کے استقامت، ان کے حوصلے اور ان کے بلندیوں کو دیکھ رہی ہے، اسلام میں داخل ہو رہی ہے۔ ہم کیسے ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اسلام ہمارا دھرم ہے، مسلمان ہمارا نام ہے، ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ 45 سال تک جس نے غیر اللہ کو اپنا خدا سمجھا، 45 سال تک جس نے شرک اور کفر کیا، وہ قرآن پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ اور یہ جن کی عمریں 40 45 50 60 70 ہو گئی، بچپن سے لے کر 80 سال تک مسلمان رہے، یہ اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ نماز کو بلاؤ ٹائم نہیں ہے، محفلوں میں بلاؤ ٹائم نہیں ہے، سنتوں کی طرف بلاؤ ٹائم نہیں ہے، اچھے عقائد کی طرف بلاؤ وقت نہیں دینا چاہتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اور یہ بات بھی طے ہے، قرآن پاک میں جا بجا مقامات پر رب نے فرمایا ہدایت دینا تو صرف مولا کا کام ہے، گمراہی سے بچانا صرف اللہ کا کام ہے، دعوت دینا صرف علماء کا کام ہے، اور گمراہی سے بچانا اللہ کا کام ہے۔ میرے پاس وقت کی قلت ہے، ورنہ میں ابھی آپ کو ایک زندہ مثال، ایک تفصیلی واقعہ آپ کو میں بتاتا کہ جس نے صرف شہرت اور دولت کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر دیا، صرف دولت اور شہرت کے خاطر۔ اس لیے میں ہمیشہ آپ سے یہ کہا کرتا ہوں، علم نہیں ہے چلے گا،
علم حاصل کرنا چاہیے، فرض ہے وہ، لیکن بہت کچھ علم آ گیا لیکن اللہ کا فضل نہیں رہا، اللہ کا کرم نہیں رہا، تو بھی آدمی گمراہ ہو سکتا ہے۔ دولت نہیں ہے، جھوپڑی میں رہتے ہیں، چٹنی روٹی کھاتے ہیں، چلے گا۔ بڑی بڑی عمارتوں میں رہتے ہیں، ایمان نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، زہد و ورع نہیں ہے، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم شامل حال نہیں ہے، تو یہ سب کچھ برباد ہے، سب کچھ برباد ہے۔ دولت تھوڑی ہو، علم تھوڑا ہو، عمل تھوڑا ہو، سب چلے گا، لیکن سب سے زیادہ اگر اللہ سے کچھ مانگیے گا نا، اللہ کا فضل مانگیے گا، اللہ کا کرم مانگیے گا۔ اچھے اچھے اولیاء کی بات میں بتاؤں، اچھے اچھے بزرگوں کی میں بات بتاؤں، جنہوں نے خدا کا شکر نہیں ادا کیا، جنہوں نے خدا کی بارگاہ کا ادب نہیں بجا لایا، یا جن کے ساتھ اللہ کا فضل شامل حال نہیں رہا تو گمراہ ہو گئے۔ یہ اشرف علی تھانوی کیا کوئی جاہل آدمی تھا؟ عالمی تو تھا نا۔ یہ رشید احمد گنگوی کوئی جاہل آدمی تھا؟ بڑی بڑی کتابیں اس کی لکھی ہوئی ہے، عالم ہی تو تھا نا۔ یہ قاسم نانتوی کوئی جاہل آدمی تھا؟ مدرسے کا پڑھا لکھا آدمی تھا نا، بڑا علم تھا اس کے پاس۔ سب کو چھوڑیے آپ، یہ رشید کو چھوڑیے، قاسم کو چھوڑیے، نانتوی کو چھوڑیے، یہ اشرف کو چھوڑیے، سب کو چھوڑیے۔ ابلیس کے پاس کا علم کم تھا، وہ تو معلم الملائکہ تھا، وہ تو فرشتوں کا استاد تھا، جنت میں رہتا، جھولے میں فرشتے جھولا جھلاتے اس کو، معلم الملائکہ تھا، جنت میں رہتا تھا، لیکن اللہ کا فضل شامل حال نہیں رہا، تو آج اس کا رزلٹ کیا ہے؟ تمہارے سامنے ہے، ہمارے سامنے ہے۔ ساری دنیا اس شیطان پر لعنتیں بھیجتی ہے، ساری دنیا بھیجتی ہے۔ آج دنیا اسلام سے قریب ہو رہی ہے، اسلام کو پڑھ کر۔ ہمارے نوجوانوں کے پاس اسلام کو پڑھنے، اسلام کو سمجھنے، علماء سے قریب ہونے، مسجد کو آباد کرنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ خدا نہ نکالیے، اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی کا خاتمہ برا ہوا، کوئی کفر پر مرا، کوئی گمراہی پر مرا، سمجھو کہ سب سے بڑی تباہی ہے اس کی، سب سے بڑی بربادی ہے اس کی، اور سب سے بڑی کامیابی ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو مسجد سے قریب ہوئیے، اولیاء کے دامن سے اپنا وابستہ مضبوط کیجئے گا، صحابہ کرام کی تعلیمات کو پڑھیے گا، اور علماء ربانیین سے قریب ہوں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ اسی میں کامیابی، اسی میں کامرانی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صحابی حضرت ابوبکر صدیق ہیں، لیکن آج لوگ ایک نیا فرقہ چلا ہوا ہے، حالانکہ 1400 سالہ تاریخ یہ ہے، اب تک بھی آپ نے یہی سنا ہوگا، سب سے بڑے صحابی خلیفہ اول ابوبکر صدیق، خلیفہ دوم فاروق اعظم، خلیفہ سوم عثمان غنی، خلیفہ چارم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب تک آپ نے یہی سنا ہوگا، اس کے خلاف تو آپ نے نہیں سنا ہوگا، لیکن اب ایک نیا فرقہ نکلا ہوا ہے، اور ایسا آج کا ماحول ہے نا، آپ فیس بک کھولیے گا، یوٹیوب کھولیے گا، ایسے ایسے فتنے آپ کو نظر آئیں گے، ایسے ایسے فتنے آپ کو نظر آئیں گے۔ علی دا پہلا نمبر، یہ بھی نعرے لگ رہے ہیں آپ، علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر، حالانکہ تمام علماء کا، تمام محدثین کا، تمام فقہاء کا اس بات پر اتفاق اور اجماع حاصل ہے، انبیاء کے بعد سب سے بڑی ہستی کوئی ہے تو ابوبکر صدیق کی ہے، سب سے بڑے خلیفہ اگر کوئی ہے ابوبکر صدیق ہے۔ ہمیں حضرت مولا علی سے واللہ باللہ کوئی قیل و قال نہیں ہے، ان کا بال برابر بھی توہین کرنا گویا کہ اسلام سے خارج ہونا ہے۔ وہ بھی بہت بڑے صحابی ہیں، داماد رسول ہیں، فاتح خیبر شیر خدا ہیں، اور حضرت مولا علی خلیفہ چارم ہے، ان کی عظمتیں سب اپنی جگہ پر، لیکن سب سے بڑے خلیفہ اگر کوئی ہے تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی وہ ہیں کہ جو سہرا سجا کر میرے نبی کے گھر آتے ہیں، اور ابوبکر وہ ہیں کہ جن کے گھر نبی سہرا سجا کر تشریف لے جاتے ہیں۔ علی سہرا سجا کر حضور کے گھر، اور حضور سہرا سجا کر ابوبکر کے گھر جاتے ہیں۔ علی یقیناً بڑی فضیلت ہے ان کی۔ علی وہ ہیں جو نبی کے نبوت کے بستر پر آرام کرتے ہیں، پر ابوبکر بھی وہ ہیں کہ جن کی گود کو نبی کا بستر بنایا جاتا ہے، جن کی گود کو نبی کا بستر بنایا جاتا ہے۔ کیا غار حرا میں میرے نبی نے ابوبکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر کے آرام نہیں فرمایا تھا؟ علی نبوت کے بستر پر آرام کر رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر کے گود کو نبی کا بستر بنایا جاتا ہے۔ یقیناً مولا علی کے فضائل بے شمار ہیں، لیکن سنیے علی وہ ہیں جو مکہ کی امانتوں کے محافظ ہیں۔ میرے نبی جب جا رہے تھے نا، کہا علی یہ مکہ والوں کی امانتیں تمہارے پاس ہیں، ان کی امانتیں ان کو لوٹا دینا۔ علی وہ ہیں
کہ مکہ والوں کی امانت کو کے محافظ وہ ہیں، لیکن خدا کی امانت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہے، خدا کی امانت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہے ہجرت کی رات۔ اور ایک آخری بات، علی وہ ہیں جو نبی کے کندھے پر سوار ہوتے ہیں، اور ابوبکر وہ ہیں کہ جن کے کندھوں پر نبوت سوار ہوتی ہے، میرے آقا سوار ہوتے ہیں۔ یقیناً مولا علی کے فضائل اپنی جگہ پر، لیکن خلافت کی بات جب آئے گی تو ہمارا نعرہ یہی ہوگا، شیخ غوث اعظم کا نعرہ، غریب نواز عطائے رسول کا نعرہ، تمام اولیاء کا نعرہ یہی ہے کہ خلیفہ اول ابوبکر صدیق ہے، خلیفہ دوم فاروق اعظم ہے، خلیفہ سوم عثمان غنی ہے، اور خلیفہ چاروں مولا علی ہیں۔ ہاں بعض انفرادی خصوصیات ایسی ہیں کہ مولا علی ممتاز ہے اس کے اندر، جیسے نبی کی پیاری بیٹی فاطمۃ الزہرا کسی اور کے نکاح میں نہیں ہے، وہ مولا علی کے نکاح میں ہیں، مولا علی کے نکاح میں ہے۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق کی نکاح میں حضور کی کوئی بیٹی نہیں ہے، بلکہ خود ان کی بیٹی حضور کی نکاح میں سیدہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب فضائل اپنی جگہ پر، آپ اسی عقیدے پر چلیں، اسی ایمان پر چلیں، یہی ذہن لے کر کے چلیں، دنیا کچھ بھی کہے۔ علماء نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتایا خلیفہ اول ابوبکر صدیق ہے، پہلا نمبر انہی کا ہے، اور کسی کے اختلاف میں صحابہ کی توہین کرنے میں بالکل نہ پڑیں۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ پیروں کے، اچھا پہلے کیا ہوتا تھا معلوم ہے؟ ایک آخری بات بتا دوں، پہلے کیا ہوتا تھا؟ جو اختلاف ہوتا تھا نا علماء کے درمیان جو اختلاف ہوتا تھا، وہ کہتے قرآن میں ایسا ہے اور حدیث میں ایسا ہے، بالکل انتشار نہیں ہوتا تھا۔ اور آج کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں ایسا ہے، اس پر نہیں ہوتا ہے، ہمارے پیر نے ایسا کہا ہے، پیر صاحب نے ایسا کہا ہے۔ اب پیر صاحب حضرت امیر معاویہ کو گالی دے رہے تو لوگ ان کے پیچھے بھی بھاگ رہے ہیں، اور اعلان بھی ہو رہا ہے کہ میں سنی ہوں۔ صحابی چاہے اعلیٰ درجے کا ہو یا چاہے ادنا درجے کا ہو، سنیے غور سے، صحابی چاہے اعلیٰ درجے کا ہو یا ادنا درجے کا ہو، بڑا سا بڑا غوث، بڑا سا بڑا قطب، بڑا سا بڑا ابدال، بڑا سا بڑا ولی ان کی برابری کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہزاروں غوث مل کر، ہزاروں خواجہ مل کر، ہزاروں ابدال مل کر اور ہزاروں اقطاب مل کر ایک صحابی کے، ادنا صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ چھوڑی ابوبکر صدیق نے تو بڑی قربانیاں دی، بہت نمازیں پڑھی، بہت روزہ رکھا اور بہت قرآن کی انہوں نے تلاوت کی۔ ایک صحابی ایسے ہیں جو اسلام لائے، ایک چند گھنٹے زندہ رہے اور فوراً ان کا وصال ہو گیا، گھنٹہ دو گھنٹہ زندہ رہے پھر وصال ہو گیا۔ نہ فجر انہوں نے پڑھا، نہ ظہر پڑھا، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، نہ رمضان کا روزہ رکھا، نہ حج، نہ عمرہ، کچھ نہیں کیا۔ اسلام لائے، ایک گھنٹے کے بعد انتقال ہو گیا۔ ایک سجدہ انہوں نے نہیں کیا ہے، قرآن کی ایک آیت کی تلاوت انہوں نے نہیں کی ہے، ایک روزہ فرض چھوڑیے نفل روزہ انہوں نے نہیں رکھا ہے۔ ہر غوث سے بڑھ کر کے ہے وہ، ہر خواجہ سے بڑھ کر کے ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ رتبہ ملا کیسے؟ عبادت کی بنیاد پر نہیں، دیدار مصطفیٰ کی بنیاد پر، دیدار مصطفیٰ کی بنیاد پر۔ میرے رب نے میرے نبی کے دیدار میں، چہرے میں وہ برکتیں، وہ عظمتیں رکھی ہے، کوئی دیکھ لے، کلمہ پڑھ لے اور پھر انتقال کر جائے، ہزاروں سال عبادت کرنے والے غوث سے بڑھ کر کے ان کا مرتبہ ہے۔ امیر معاویہ کے تم خلاف بولتے ہو، کچھ جاہل پیروں کے پیچھے جا کر ہم اکثر اعلان کرتے ہیں، پیر اس کو چنیے نا جو عالم ہے، ورنہ خود بھی گمراہ ہوگا، اوروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ سگریٹ پی رہا ہے جو نا پیر، خوب ناچ رہا ہے، لوگ اس کے پیچھے بھی ہیں۔ اس لیے ہمارے ایک بہت بڑے مفتی صاحب نے کہا تھا، دور ایسا آ گیا ہے کہ شیطان بھی کھڑا ہو کر کے کہنا میں بھی پیر ہوں، تو لوگ اس کے پیچھے بھی بھاگیں گے۔ یہی حالت ہے۔ ایک پیر کو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، جبہ پہنا ہوا ہے، کرتا پیجامہ نہیں ہے، چڈی نہیں ہے، ننگا ہے، برہنہ ہے، لوگ اس کے پیچھے بھی۔ عورتیں کیا چوم رہے ہیں اس کو، مرد کیا چوم رہے ہیں اس کو۔ بھئی اللہ نے عقل دی ہے، کچھ تو خیال کرے نا۔ اتنا بڑا قرآن ہمارے پاس ہے، اللہ کا کلام، کیسے جا رہا؟ ایک پیر کچھ نماز نہیں پڑھتا ہے، پھر بھی میرا پیر نہیں، حدیث میں ایسا ہے نہیں، میرے پیر نے کہا جی، قرآن میں ایسا ہے نہیں، میرے پیر صاحب نے بولے، مرشد بولے ہمارے۔ اگر کوئی کسی کا پیر قرآن اور حدیث کے خلاف بولتا ہے اور عمل کرتا ہے، اسے جوتیوں کی ٹھوکر سے اڑا دینا چاہیے۔ نبی کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے، پیر ہو کہ پیر کا پیر ہو یا دادا پیر ہو، اگر قرآن اور حدیث کے خلاف بولتا ہے تو پیر بننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ صرف پیر وہی بن سکتا ہے جس کی زندگی سنت رسول کا آئینہ دار ہو، جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، ورنہ خود بھی جہنم میں جائے گا، اوروں کو لے کر کے جائے گا۔ میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، جواب یہی ملتا ہے، ہمارے پیر صاحب ایسا بولتے، اسلام میں اس کا کیا بھی تصور نہیں، پیر صاحب بولے ایسا کرنے کے لیے۔
اب کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھ لیں کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. جن لوگوں کو نماز کے فرائض نہیں معلوم، وضو کے فرائض نہیں معلوم، غسل کے فرائض نہیں معلوم، وہ امیر معاویہ کو گالیاں دے رہے ہیں. ان کی زبانیں اور ان کی ہمت تو دیکھیے نا. میں نے ابھی آپ کو بتایا ایک صحابی جنہوں نے کلمہ پڑھا پھر فوراً انتقال ہو گیا، ہر غوث سے بڑھ کر، غوث اعظم سے بھی بڑے ہیں وہ، خواجہ غریب نواز سے بھی بڑے ہو، جنہوں نے 70 سال عبادت کی ہے پیٹھ کو زمین پر لگائے بغیر، ان سے بھی بڑے ہیں وہ، جنہوں نے صرف 1 گھنٹہ اسلام لانے کے بعد زندہ رہے، اس کے بعد وفات کر گئے. اور امیر معاویہ تو وہ ہیں جو کاتب وحی الہی ہیں، جنہوں نے قرآن کو لکھا ہے. میرے نبی ان سے کہتے تھے میم کو یوں لکھو، سین کو یوں لکھو، اور لکھنے والوں میں سب سے زیادہ قرآن کو کسی نے لکھا ہے تو میرے نبی کے صحابی حضرت امیر معاویہ نے لکھا ہے. اور سنیے حدیث، اٹھا کر دیکھیں مشکات شریف کو، جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے میرے نبی کے صحابہ کے خلاف بولنے والے. میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں مت دو ورنہ جہنم میں داخل کیے جاؤ گے. آج چھوٹے چھوٹے لوگ امیر معاویہ کے خلاف بول رہے ہیں. امیر معاویہ کے، وہ چاہے کسی بڑی خانقاہ کے ہو یا کسی چھوٹی خانقاہ کے ہو، حتیٰ کہ ہندوستان کی سب سے بڑی درگاہ، ہندوستان کے تمام ولیوں کے جو سردار ہیں، عطائے رسول سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، اگر وہاں کے بھی پیران اعظام امیر معاویہ کو، اعظام تو ہم نہیں بولیں گے، اگر وہ بھی امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، وہ ہمارے لئے قابل عمل نہیں ہے، قابل تقلید نہیں ہے، چھوڑ دیں. میرے نبی نے فرمایا جو لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دیں ان سے دوری اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا عذاب، ان کا وبال تم پر آ جائے. خدا نہ خواستہ علماء کی توہین کرنا کفر ہمارے علماء نے بتایا، آپ صحابہ کی توہین کر رہے ہیں. خدا را یہ بہت، اس سے بچنے کی کوشش کریں، بہت غلط ہو رہا ہے لا علمی کی بنیاد پر اور دیکھا دیکھی میں ایسا ہو رہا ہے. خدا را ایسا نہ کریں، خدا را ایسا نہ کریں. جب کسی صحابی کی بات آ جائے، کسی ولی کی بات آ جائے، کسی جو ہے وہ عالم کی، سنی صحیح العقیدہ عالم بعمل کی بات آ جائے، بس اپنے زبان پر تالے لگا لیجئے، مجھے کچھ نہیں بولنا ہے. برائی ہو رہی اٹھ کر کے چلے جائیے، زبان پر تالے لگا لیے، اٹھ کر کے چلے جائیے. کہیں اس اللہ والے کی توہین کی بنیاد پر میں اسلام سے نکل نہ جاؤں، صحابی کی توہین کی بنیاد پر میں اسلام سے نکل نہ جاؤں. یہ آپ کا کام نہیں ہے. میں نے 10 سال عالم کورس کیا ہے، میں نے پوری کتابیں پڑھی عالم کورس کی. مجھے حق نہیں کہ میں بتاؤں کہ امیر معاویہ غلطی پر تھے یا مولا علی کے حق جو نا وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ وہ غلطی پر تھے، معاذ اللہ. اب مجھے بتائیے 2 بڑے لوگ اگر غلطی کرتے ہیں تو کیا فیصلہ چھوٹے لوگ کریں گے کہ یہ بتائیں گے کہ انہیں غلط ہے کہ انہیں غلط ہے؟ فیصلہ تو بڑا کرے گا نا. وہ قیامت کے دن اللہ فیصلہ فرمائے گا. اللہ ہمارا بڑا ہے. یہ ہمیں جب میں چھوڑی، میں تو ایک عالم ہوں، مفتی ہمارے جو عام طور پر یوں چلنے والے مفتی ہیں ان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی صحابی کو غلط کہیں، کسی صحابی کو حق پر کہیں، ہے نا. یہ بڑے بڑے چوٹی کے علماء ہیں جو مفتابے فتویٰ دیتے ہیں، سب ان کا کام ہے وہ اختلاف کرنا. یہ ہمارا کام نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کا کام کیسے بن گیا؟ یہ گلی میں نکڑ پر چلنے والے لوگوں کا کام کیسے بن گیا؟ یہ گلی میں چوراہوں پر بیٹھ کر کے عیاشی کرنے والے اور دن رات گناہوں میں گزرنے والے نوجوانوں کا کام کیسے بن گیا کہ وہ امیر معاویہ کو گالیاں دے، مولا علی کی تعریف کرے، حضرت ابوبکر صدیق کی شان کو گھٹائیں اور مولا علی کی شان کو بیان کریں؟ یہ ان کا کام کیسے بن گیا؟ یہ بہت ملعون لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں قوم کے، یہ ناسور ہیں، یہ بہت بڑی بیماری اور مرض ہے. خدا را جب علماء کی بات چلے، اولیاء کی بات چلے، صحابہ کی بات چلے، اپنی زبان پر تالے لگا لیجئے. کسی صحابی کے خلاف ہماری زبان نہ چلے، کسی ولی کے خلاف. کل ہی ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا حضرت یہاں لوگ بہت آتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، کیا یہ واقعی ولی بھی ہیں؟ بھائی اگر آپ کو تحقیق نہیں ہے تو انکار بھی مت کرو نا، وہ اللہ بہتر جانے. آپ کو اگر تحقیق نہیں ہے تو انکار بھی مت کیجئے گا، انکار مت کیجئے. آپ کو کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی یہ ولی نہیں ہے؟ اگر قبر ہے، مزار شریف ہے، لوگ آتے ہیں، برکتیں ملتی ہے، تو اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو انکار بھی مت کیجئے نا، مت کیجئے انکار. کسی ولی کا، کسی صحابی کا انکار کر کے اپنی آخرت کو برباد مت کیجئے گا، آخرت کو برباد مت کیجئے گا. حضرت امیر معاویہ بھی صحابی رسول ہیں. تمام فضیلتیں جو صحابہ کے لیے میرے آقا نے بیان فرمائی ہے وہ ان پر بھی صادق آتی ہے. اور تمام صحابہ کے بارے میں میرے رب نے فرمایا ہے چاہے چھوٹا ہو کہ چاہے بڑا ہو، اللہ ان سب سے راضی ہے اور اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے. وہی ان کے خلاف بولے گا جس کی آخرت برباد ہوگی، جس کا ایمان کمزور ہوگا، جو گمراہ اور بدعقیدہ
ہوگا اور جسے جہنم میں جانا ہوگا وہی صحابہ کے خلاف زبان درازی کرے گا، اولیاء کے خلاف بولے گا۔ اس لیے میرا پیغام یہی ہے کہ ابو بکر صدیق کے نقش قدم پر چلے، اولیاء کے نقش قدم پر چلے اور اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کریں۔ چند اعلانات ہیں، سماعت فرما لیں۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق